سبقت کرنا، بڑھنا، خواہ وہ دوڑ رہے ہوں یا ویسے بڑھ رہے ہوں۔ واستبق الباب، دونوں کے دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اس وقت چونکہ عورت بالکل فریفتہ ہو چکی تھی، شیطان اس پر مسلط ہو چکا تھا، غصے کی حالت میں اس نے قمیص سے کھینچا، قمیض ہی پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، جب اس نے قمیض پشت کی جانب سے پھاڑ دی، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو اپنے سردار کو دروازے پر پایا تو پریشان ہو گئی۔ اب عورتیں بہرحال مردوں سے مکر و فریب زیادہ جانتی ہیں، زیادہ مکر کر سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس نے مکر کیا، کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اے بادشاہ سلامت، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے؟ خود ہی بتا دیا، الا ان یسجن، یا اس کو قید کر دیا جائے یا عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حضرت یوسف نے جواب تو دینا تھا، حضرت یوسف نے تو معاذ اللہ کہا تھا، حضرت یوسف نے تو اپنے آپ کو بچایا تھا، حضرت یوسف نے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا۔ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہیا راودتنی عن نفسی، اپنے متعلق اس نے مجھ پر ڈورے ڈالے ہیں، مجھے تنگ کیا ہے، مجھے پریشان کیا ہے، مجھ پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو یہ تو وہ بھی دعویٰ کر رہی ہے، حضرت یوسف بھی دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے حضرت یوسف کی پاکیزگی کی۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اسی کے خاندان سے، یعنی عورت کے خاندان سے یا عزیز مصر کے خاندان سے ایک گواہ نے گواہی دی، اور گواہی بھی بڑی پکی دی۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت یوسف جو ہیں بے گناہ ہیں، اس نے کہا جی دیکھ لو، اگر قمیص پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اگر قمیص منہ کی جانب سے، سینے کی جانب سے پھٹی ہے، پھر حضرت یوسف اس کو پکڑنے لگے تھے، وہ سچی ہے اور حضرت یوسف جھوٹے ہیں۔ تو اس نے یہی کہا، ان کانا قمیصہ، اگر اس کی قمیص قدہ چاک کر دی گئی ہے، پھاڑ دی گئی ہے، من قبل، سینے کے سامنے سے، فصدقت، عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ مرد یوسف معاذ اللہ جھوٹا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر اس کی قمیصت قدہ چاک کی گئی ہے، پھاڑ دی گئی ہے، من دبر، پشت کی جانب سے، وہ تو بیچارے دوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، عورت پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ بار بار پکڑتی ہے، اس نے قمیص کو پکڑ کر چاک کر دیا ہے، پھاڑ دیا ہے، فَكَذَبَتْ، لذا عورت جو ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا بچہ پنگھوڑے میں سویا ہوا تھا، اس نے یہ گواہی دی کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، اگر قمیص پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی ہے۔ فلما رآ، جب عزیز مصر نے، سید نے، سردار نے دیکھا کہ حضرت یوسف کی قمیص قدہ چاک کر دی گئی ہے، من دبر، تو وہ سمجھ گیا، کیا کہا، انہو من قیدکن، اے بیگم صاحبہ یہ آپ کا مکر ہے، یہ عورتوں کا مکر اس طرح کا ہوتا ہے، آپ نے یہ مکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فتویٰ بھی دے دیا، انا قیدکن عظیم، عورتیں بڑی زبردست مکار ہوتی ہیں، ہر قسم کا مکر کر لیتے ہیں۔ اور حضرت یوسف کو بھی سمجھایا، کیا، یوسف اعرض عن ھذا، دفع کرو اس کو، چھوڑو، واستغفری لذنبک، اور بیگم کے لیے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو غلط کار ہے، تو خرابی کر رہی تھی، انک کنت من الخاطئین، تو غلط کار ہے۔ یوسف ہر لحاظ سے جو ہے وہ اچھے ہیں، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، چودھری شجاعت کہتے ہیں مٹی ڈال دو اس پر، مٹی ڈال دو۔ حضرت یوسف کو کہا آپ نے رہنا تو یہی ہے، مٹی ڈال دو، ہم نہ آپ کو کسی جگہ بھیج سکتے ہیں، نہ اپنے گھر کو بیگم صاحبہ سے خالی کر سکتے ہیں، مل جل کے بہرحال گزارا کرنا